آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں پیار اچھا لگتا ہے؟ آپ کا دل چاہتا ہے آپ سے کوئی لو کرے؟ سب کا دل چاہتا ہے. سبحان اللہ. پتہ ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ہوتے تو وہ آپ سے کتنا پیار کرتے. میں 2 باتیں بتانا چاہتی ہوں. ایک بات بتاؤں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں سے کتنا پیار کرتے تھے، اور ایک بات بتاؤں گی کہ وہ لڑکیوں سے کتنا پیار کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دوست تھے. آپ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے. آپ کبھی کسی کے گھر میں گئے ہیں؟ جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر میں؟ جی جاتے ہیں الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے گھروں میں جاتے تھے. ایک دفعہ آپ حضرت انس کے گھر میں گئے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ ان کے چھوٹے بھائی کا ایک بہت پیارا پیٹ تھا، ایک پرندہ تھا. وہ پرندہ مر گیا اور وہ بہت بہت زیادہ اداس تھے کہ میرا پرندہ کہاں چلا گیا. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کوئی پرندہ، جیتا جاگتا پرندہ، کھاتا پیتا پرندہ اچانک کیسے مر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان کا نام تھا عمیر. عمیر، آپ میں سے کسی کا نام عمیر ہے؟ عمیر، عمیر آپ ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ. یس عمیر، آپ میں سے کسی کے بھائی کا نام عمیر ہے بیٹا؟ آپ کے بھائی کا نام اچھا یہ آپ ہی کے بھائی ہیں. ویری نائس. جی بیٹا آپ کو پرندے پالنے کا شوق ہے؟ یس. کون سا پرندہ اچھا لگتا ہے؟ پجن. اچھا پجن اچھے لگتے ہیں. آپ نے کبھی پرندے پالے؟ یس. اچھا کون سے پجن سے؟ کتنے پجنز ہیں آپ کے پاس؟ 20. 20. ان کا آپ کیا کرتے ہو؟ شوق ہے. اچھا تو جیسے نا آپ کا نام عمیر ہے نا، اس بچے کا نام بھی عمیر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے چھوٹے پرندے کے ساتھ کیا ہوا؟ پرندہ فوت ہو گیا تھا نا. تو اگر کوئی کسی کے پرندے کے بارے میں، کسی کے پیٹ کے بارے میں پوچھے تو اس کو اچھا لگتا ہے نا. یس. آپ کی امی پوچھتی ہیں آپ کے کبوتر کیسے ہیں؟ یس. پوچھتی؟ ابو پوچھتے؟ یس. اچھا اگر اللہ کے رسول آپ سے کہتے عمیر آپ کے کبوتر کیسے ہیں، آپ اپنے کبوتروں کو کیا کھلاتے ہو، تو آپ کو اچھا لگتا؟ یس. بہت اچھا لگتا نا. الحمدللہ. جائیں بیٹا آپ بیٹھ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کا نام ام خالد تھا. اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے والد سے باتیں کر رہے تھے نا، تو اس بچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے یہ والی بات سوچنے کی ہے، غور کرنے کی. وہ آپ کے پیچھے چلی گئی اور یہاں آپ کی کمر پر کھیلنے لگ گئی. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے دادا ابو ہیں؟ دادا ابو، نانا ابو ہیں نا سب کے؟ اچھا آپ دیکھیں آپ کبھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچی آپ کے پیچھے کھیل رہی ہے، تو ان کے والد کو بہت برا لگا. ان کے والد کہنے لگے کہ آپ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہی ہو؟ تو آپ نے کہا اسے کچھ نہ کہو. آپ میں سے کتنے بچے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر کوئی چیز تھی کندھوں کے درمیان؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ آپ جانتے ہو بیٹا؟ ہاں جی بتاؤ کیا تھا؟ ہاں یہ ایک بچی جانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی. آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا
جس میں محمد نیچے ہوتا ہے، رسول اوپر ہوتا ہے اور اللہ سب سے اوپر. کسی نے دیکھا ہے کبھی؟ ہاں، کتنے بچوں نے دیکھا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے بچوں نے. تو آپ کی کمر پر کوئی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی تھی، بلکہ آپ کے گوشت کے اندر ایک آپ کی نشانی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی کندھوں کے درمیان ایک مہر لگا رکھی تھی، تو وہ مہر کے ساتھ کھیلنے لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے والد انہیں ڈانٹ رہے ہیں، تو آپ نے کہا انہیں کچھ نہ کہو، کھیلنے دو. پھر آپ نے اس بچی سے کہا کہ انہوں نے کپڑے پہنے تھے، تو آپ نے کپڑے دیکھ کے کہا سنا سنا بیوٹیفل بیوٹیفل، کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، کتنا پیارا فراک ہے. پھر آپ نے کہا کہ اسے پہنو اور اسے پرانا کرو. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرانا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری زندگی ملے اور اس میں آپ اسی طرح سے اچھے کپڑے پہنو. تو آپ نے انہیں لمبی زندگی کی دعا دی. جنہوں نے بچوں سے اتنی زیادہ محبت کی، جن کے پاس ایک بچہ لایا گیا، بہت چھوٹا بچہ، ام قیس کا بیٹا تھا، انہوں نے آپ کی گود میں رکھا، اور پتہ ہے اس بچے نے پیمپر نہیں پہنا ہوا تھا. تو جب بچہ پیمپر نہ پہنے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچہ گیلا کر دیتا ہے نا. جب وہ یورین پاس کرتا ہے تو اس نے رسول اللہ کی گود میں یورین پاس کر دیا. تو ان کی امی کو بہت زیادہ برا لگا، لیکن آپ نے کہا کوئی بات نہیں. جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ اگر یورین پاس کر دے تو اس کے اوپر ہی تھوڑا سا پانی گرا دیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے کپڑا اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ اتنا زیادہ بچوں سے پیار کرتے تھے